علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إنه كان بعباده بصيرا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور والدین کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں بھی ان کا حق دو،
وآتی ذی القربى حقہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں ان کا حق دو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور مقامات پہ بھی یہی ترتیب اختیار فرمائی ہے کہ پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ، پھر والدین کا، اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں مسکینوں کا اور مسافر کا۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لے رکھا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا وذی القربى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربى، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو قریبی رشتہ دار ہے، والجار الجنبی، اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے بلکہ اجنبی ہے، والصاحب بالجنب، اور اپنے ساتھ رہنے والے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ سو اللہ کی عبادت، پھر اس کے بعد حقوق عباد میں سب سے پہلا جو تذکرہ ہے وہ والدین کا، حقوق العباد میں جو دوسرا تذکرہ ہے وہ قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں سے زیادہ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو آپ لوگوں نے خود منتخب نہیں کیا کہ ہمارے رشتہ دار بنے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ان رشتہ داروں کو چنا۔ جو خونی رشتہ دار ہیں ان میں آپ کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ ان رشتہ داروں کو چنیں اور اختیار کریں۔ ہاں، جو نسبی رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کا دخل ہوتا ہے کہ انہیں بندہ وہ اپنے تئیں منتخب کرتا ہے، یا اس کے بڑے جو ہیں اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کرتے ہیں، وہ جو رشتہ دار بنتے ہیں سسرالی اور نسبی رشتہ دار، وہ پھر جو ہے وہ بندہ ان میں اپنی مرضی استعمال کرتا ہے۔ لیکن کچھ رشتہ دار وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارا رشتہ دار بنایا۔ یہ جو حکم ہے کہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ خونی رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہے اور جو نسبت سے آپ کے رشتہ دار بنے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ حکم دونوں رشتہ داروں کو برابر کا محیط ہے۔ اور یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک حکم یہ دیتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کا حق دو، ادا کرو۔ ان کے حقوق ہیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے حقوق کو ادا کرنا آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک تو کرتا نہیں، تو میں اس کا حق کیوں دوں، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام بات یہی چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مقولہ بھی مشہور ہے نا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، کہ جیسا وہ کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پتہ کیا ہے؟ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کے بدلے میں حسن سلوک کرے، ولیکن الواصل، لیکن حقیقی جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ کہ جو اس سے توڑتا ہے اس سے وہ جا کے جوڑتا ہے۔
جو اسے محروم رکھتا ہے اسے جا کے یہ دیتا ہے، جو اسے ناراض کرتا ہے اسے جا کے یہ خوش کرتا ہے۔ یہ ہے حقیقی وہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، من احق بحسن صحبتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے اچھی صحبت کا، سب سے اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ ہے، 3 بار فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد تیرا باپ ہے، ثم الادنی فالادنی، ایک حدیث کے الفاظ ہے ثم الاقرب فالاقرب، تیری والدہ اور والد کے بعد وہ جو والدہ اور والد کے بعد سب سے زیادہ قریبی ہیں، سب سے زیادہ قریبی، تیسرے نمبر پہ حق ان کا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے اس سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ ایک ہے یوں مانگنے والا، سوال کرنے والا، ایک ہے یوں جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آپ نے دینے کا سلسلہ شروع وہاں سے کرنا ہے جن کی روزی روٹی آپ کے ذمہ، سب سے پہلے حقدار ہوئے۔ آپ نے جو دینا ہے، عطا کرنا ہے، جو خرچ کرنا ہے، اس کے سب سے پہلے حقدار وہ ہیں جن کی روزی اور روٹی تیرے ذمے ہے، جن کی تو کفالت کرتا ہے، جو تیرا عیال ہے، جو تیرا اہل خانہ ہے۔ سب سے پہلا حق ان کا، سب سے پہلا حق بھی، سب سے بڑا حق بھی، اور سب سے زیادہ حق بھی ان کا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی سے کوئی لقمہ خریدے اور وہ لقمہ اپنی اہلیہ کو کھلائے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے صدقے کا اجر لکھ دے، صدقے کا اجر۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، شروع یہاں سے کرنا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتائیے کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور میرے رشتہ دار کنبہ قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، تو میں خرچ کی ابتدا کہاں سے کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی حقدار تیری والدہ، سب سے پہلی حقدار تیری والدہ ہے، اس کے بعد تیرا والد ہے، اس کے بعد تیری بہن ہے، اس کے بعد تیرا بھائی ہے۔ اولیت ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، چاروں کو ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بیان کرنے کے بعد کہا ان کے بعد پھر اور جو قریبی ہیں، اور جو قریبی ہیں، جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ حقدار۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ مجھے اللہ نے دیا بہت ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کر۔ زکوٰۃ دوں تو کس کو دوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پہلا حق ان کا ہے۔ اور صرف پہلا حق ہی نہیں بلکہ اگر آپ رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو کسی اور کو دینے کے مقابلے میں 2 اجر ملتا ہے۔ ایک رشتہ دار کو دی، ایک کسی اجنبی کو دی۔ جو رشتہ دار کو دی ہے اس کا اجر ڈبل ہے۔ دوسرا اجر، ایک تو اجر صدقے کا ہو گیا، جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ دی، اس کا اجر ہو گیا، اور ایک اجر صلہ رحمی کا ہو گیا کہ تو نے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا۔ یہ قرابت ہے، یہ رشتہ داری ہے جس نے اپنے بنتے ہی، پیدا ہوتے ہی پہلی بار اللہ وحدہ لا شریک سے گزارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی اللہ نے رشتہ داری کو بنایا نا
تو رشتہ داری نے کہا کہ مجھے بنا تو دیا ہے، لوگ تو مجھے توڑیں گے، لوگ جوڑیں گے تو نہیں، میرے حقوق پامال کریں گے، رشتہ داریوں کا خیال نہیں کریں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بات سن، یہ تو تیری بات ہوگی نا کہ لوگ مجھے توڑیں گے جوڑیں گے نہیں۔ رحمان کہتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ رشتہ داری، قرابت داری، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے حلقوں میں، مجلسوں میں، اور اگر سوشل میڈیا کا حال دیکھیں تو اس پہ ہم نے رشتہ داروں کو سب سے زیادہ نیک سمجھا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے بارے میں لطیفے بنتے ہیں، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ مزاحیہ قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اسلامی نہیں ہے، یہ طریقہ کار شرعی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے مومنوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے، اور جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تو اسلامی رشتہ بھی ہے، پھر قرابت کا رشتہ بھی ہے، قرابت کا رشتہ بھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ اور کنبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ بنو ہاشم کی 8-10 شاخیں ہیں، پھر ان میں 40-45 خاندان ہیں، پھر ان خاندان کے سینکڑوں افراد ہیں، اور آپ کو اس قبیلے میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا نظر آئے گا جس کی 1 یا 2 شادیاں ہوں گی، 3 یا 4، زیادہ کی 4 شادیاں۔ اتنا بڑا خاندان، بلکہ قبیلے کے اندر پھر شاخیں، شاخوں کے اندر پھر خاندان، خاندانوں کے اندر پھر گھرانے۔ کسی ایک فرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا عمل بیان کیا ہو جو قرابت داری اور رشتہ داری کے خلاف ہو، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، سوائے ابو جہل کے، سوائے ابو لہب کے، کہ ان کا معاملہ اور ہے۔ کسی ایک رشتہ دار نے، مسلم تو مسلم، کسی کافر رشتہ دار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع رحمی کی شکایت کی۔ ہمارے گھرانے کیا ہیں، خاندان کیا ہیں، چھوٹے چھوٹے گھرانے ہیں، چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں۔ گھر میں 1 بیوی ہے، 2 بچے ہیں، والدین ہوں گے، 1 آدھ بھائی بہن ہوگا، بس اتنے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں، 9 بیویاں، 9 بیویوں کے 9 گھر ایک ٹائم میں، 9 بیویوں کے 9 گھر، ظاہر ہے 9 کے 9 سسرال، 9 گھر، 9 بیویاں، 9 سسرال۔ کبھی کسی نے، کسی سسرال والے نے کبھی شکایت کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حقوق ادا نہیں کی، ہمارے بارے میں یہ کمی کی ہے، یہ کوتاہی کی ہے، یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حقوق کا ویسے خیال نہیں رکھا جیسے حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے، آپ کو کوئی ایک شکایت بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہم آج کے مرد ہیں، 4-5 بندوں کا قبیلہ خاندان ہے، 5-7 بندوں کا گھر ہے، اور اسے گھر نہیں سنبھلتا۔ یہ ہمارے مرد ہیں، یہ ہمارے مرد ہیں کہ 2-4 بندوں کا کنبہ ہے، اکیلے رہتے ہیں، اور ان سے اکیلے رہتے ہوئے بھی خاندان سنبھلتا، خاندان نہیں سنبھل رہا۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں،
سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ نہیں سیکھا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہمارے بچے آج جو سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، خصوصاً والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اسلامی اقدار کے بارے میں، وہ سراسر انہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، سراسر گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، سب سے پہلے تو خود سیکھنا چاہیے، سب سے پہلے خود سیکھنا چاہیے، خود علم حاصل کرنا چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رشتہ داری کے بارے میں آپ کیسے رہے، آپ نے کیا کیا کہا ہے. لا يدخل الجنت قاطع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو رشتہ داری توڑتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. بالکل صاف واضح لفظوں میں، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے ہم نے ایک پختہ عہد لے رکھا ہے وہ اس عہد کو توڑتے ہیں، اور جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے اسے توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھی توڑتے ہیں، اور جسے ملانے کا یعنی رشتہ داری کا ہم نے حکم دے رکھا ہے کہ اسے ملا کے رکھنا ہے اسے بھی توڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات دو بار فرمائی. اللہ کا وعدہ بھی توڑا، رشتہ داری بھی توڑی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ظاہر ہے رشتہ داری ٹوٹی، لڑائی تو بنی، یہ زمین میں فساد ہے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ گھاٹے میں جائیں. رشتہ داری توڑنے میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. اللہ رب العزت کے حکم کی پامالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پامالی ہے. خاندانی جو اقدار ہیں، جو ہماری روایات ہیں، جنہیں مشرقی روایات کہا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی روایات کی پامالی ہے، فرامین رسول کی پامالی ہے، قرآن کے احکام کی پامالی ہے. رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کرتے، بھائی بھائیوں کے حق دبا لیتا ہے، بہنوں کے حقوق دبانے میں تو ہم پہلے نمبر پہ. انہیں وراثت سے ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اور وہ اس ڈر سے حصے کا مطالبہ بھی نہیں کرتی کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر اس کے گھر آنا جانا بند ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے آتِ ذی القربیٰ حقہ، جس قریبی رشتہ دار کا جو حق ہے اسے وہ حق دو. ماں باپ کا تذکرہ، بہن بھائیوں کا تذکرہ، پھر ان کے بعد جو قریبی سب سے قریبی ہیں، والد کی طرف سے بندہ دیکھے سب سے قریبی کون ہے؟ چچا ہے. سب سے قریبی والد کی بہن ہے، پھوپھی ہے. جو اپنے چچا کا، اپنی پھوپھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس طرف دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. والدہ کی طرف سے سب سے قریب ترین ماموں ہے، خالہ ہے. جو لوگ ماموں کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی خالہوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اتنے گھرانے، اتنا بڑا خاندان، بلکہ پورا قبیلہ اور اتنے سسرال، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ. بہت سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام پہ اپنی جان تک دینے کی بات کرتے ہیں. اس صحابہ کے نام پہ اپنی جان دینے والوں سنو، کسی صحابی نے کبھی بھی قطع رحمی نہیں کی، کبھی رشتہ داری کو نہیں توڑا، کبھی رشتہ داروں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا. کسی ایک بھی صحابی نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ عشرہ مبشرہ نے، نہ اصحاب بدر نے، نہ اصحاب شجرہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کی تھی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو لے لیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں.
فاطمہ کے نام لیوا، حسن و حسین کے نام لیوا، کبھی یہ بتائیں تو صحیح کہ انہوں نے اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یہ کیا تھا جو ہم آج کرتے ہیں؟ انہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک رکھا تھا جو آج ہم نے رکھا ہوا ہے؟ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ فرق کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول سے سیکھا کرتے تھے، ہم موبائل سے سیکھتے ہیں، ہم موبائل سے سیکھتے ہیں، اور جلدی نہیں تو دیر سے جا کے یہ سمجھ آ جائے گی کہ معاشروں میں جو بگاڑ ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہا ہے۔ وہ آسٹریلیا نے پابندی لگا دی کہ 16 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا، یہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات، انہیں اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا اصلاح نہیں کر رہا، اصلاح نہیں کر رہا، بگاڑ کر رہا ہے، معاشرے بگاڑ رہا ہے، اقداریں بگاڑ رہا ہے، رشتہ داریاں خراب کر رہا ہے، لوگوں کی جو آپسی ملاقاتیں ہیں اور آپسی بیٹھتے ہیں، آپسی مجلسیں ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، ہم موبائل پہ کسی ناچنے اور گانے والے سے، کسی ناچنے اور گانے والی سے سیکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ وہ تہجد پڑھنے والوں سے سیکھتے تھے، ہم آدھی آدھی رات کو ناچنے والیوں سے سیکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ کوئی بھی نکاح ہوتا، کوئی بھی خطبہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ضرور پڑھا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ رشتہ داری ہے، یہ اہمیت کی حامل ہے۔ آت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ سب سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ آپ کے اچھے سلوک کے، آپ کی اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ کی مدد کے، اگر آپ دینے والے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ کے، آپ کے صدقے کے، آپ کی خیرات کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ان میں کوئی نہیں تو پھر آپ باہر جائیں گے، پھر باہر جا کے کسی اور کو دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔